وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 61 سے 63 حصہ اول 22-83 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم عملاً ترک اسلام کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 61. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. کدھر سے بہکائے جا رہے ہو. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یجحدون دیدہ دانستہ انکار، یعنی جو شخص اللہ کی احکامات کا دیدہ دانستہ انکار کرتا ہے اس کو بہکا دیا جاتا ہے. یہ آیات جو ہیں جو گزشتہ مضمون گزرا ہے اور یہ سب اسی کے یعنی اسی کا مضمون ہے. دیکھیں مختصر اگر آپ نے غور کیا تو اس میں آیت نمبر 62 میں یعنی 61 نمبر کے بعد جو 62 نمبر آیت ہے لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فانا تؤفکون. یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تو تم کدھر بہکائے جا رہے ہو. دیکھیں مضمون جو ہے قرآن کے، دیکھیں 3 بنیادی مضامین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. آج کا مسلمان ان تینوں سے انکاری ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اور جہاں تک توحید کا تعلق ہے
اور مضمون توحیدی کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ بھی تکبر کی روش اختیار کر لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، مجھے مشکل اس وقت یعنی پیش آتی ہے سمجھانے میں جب کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیں زبانی طور پر اگر کوئی بھی بات اگر آپ کہتے ہیں تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے جب کہ اس کے دلائل آپ کے پاس نہ ہوں۔ تو یہ مطلب بغیر دلیل کے بات ہے، بغیر سلطان آتا ہوں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا بغیر کسی دلیل کے، دلیل نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر بات کا تقاضا آپ نہ جانیں اور بات کر دیں اور عمل آپ کا اس کے خلاف ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہے گا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے جانا پنڈی ہے، آپ گھر والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں راولپنڈی جا رہا ہوں، وہاں میرا بہت ضروری کام ہے، اور گاڑی آپ ڈال لیتے ہیں سوات کے راستے پہ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں تو متضاد یعنی اطراف ہیں۔ جس طرح پنڈی کا رخ ہے اس کے برخلاف جو ہے وہ سوات کا راستہ جاتا ہے۔ تو راستے میں اگر کہیں آپ چائے پینے کے لیے یا ویسی ٹھہر جائیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، یعنی سوات جاتے ہوئے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، آپ کہیں میں تو راولپنڈی جا رہا ہوں، تو وہ آپ پہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ اور اگر آپ اصرار کریں کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں وہی راستہ ٹھیک ہے، یہی راستہ پنڈی کو جاتا ہے، تو پھر تو مخاطب میرے خیال سے آپ کی عقل میں کوئی فطور ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے۔ میں جا رہا ہوں، سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، پنڈی کے راستے میں تو ایسے کوئی وہ نہیں ہے، جیسے کہ ملاکنڈ میں پہاڑ ہیں، موڑ ہیں، پنڈی کا تو سیدھا راستہ ہے۔ ملاکنڈ کی پہاڑیوں میں کسی نے آپ کو روکا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں تو پنڈی جانا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو راستہ غلط ہے، آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے، پکا دھوکہ کہ نہیں یہی راستہ ہے۔ یہ مثال ہے ہماری، دیکھیں ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، ایک تو ہم کافرانہ روش ہے، ہماری مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے، پھر ہم اصرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور متکبرانہ روش آپ نے اختیار کر لی ہے، پھر بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یعنی میں جو ہے مسلمان ہوں۔ مسئلہ ہمارا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، پھر اگر آپ دیکھیں یعنی اس معاشرے کو دیکھیں، وہ کہتا ہے جنت بھی میری ہے۔ یہ نعتیہ محفلیں اور اس میں اشعار اور کہ بس تم تو عاشق رسول ہو، اور بس ایک نعتیہ محفل میں شرکت کر لیں۔ آپ کہتے ہیں یار میں نے تو 4 گھنٹے تک میں نے نعتیہ محفل میں شرکت کیا ہے اور جنت تو اب میرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ یعنی ایسے ہم روایتی قسم کے اعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب ہم خود نہیں جانتے۔ اسلام کے کچھ کام ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا مقصد اور اس کی حکمت یعنی ہم خود بھی نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا چیز۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، ہم نہیں جانتے نماز ہے کیا۔ نماز تو اللہ سے بندگی کے وعدے کی تجدید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ ایک سیاسی پارٹی نے تو اس کو بری طرح یعنی کھلواڑ کیا ہے، اس کا لیڈر جھوٹ بولتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دین کو سیاست کے لیے آپ استعمال کریں. خیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نماز جو ہے وہ اللہ سے بندگی کی تجدید کا ایک وقت ہے کہ آپ رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز پہلا جو یعنی فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. نیت پہلے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو دراصل آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہتے تو اللہ اکبر ہیں، آپ نے تو نفس کو بڑا کیا ہوا ہے. ہم سب نفسانی خواہشات کے غلام ہیں. ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم زندگی نہیں نہ گزار رہے نہ گزارنا چاہتے. تو مسئلہ جو ہے بڑا زیادہ خراب ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. دراصل اس قرآن کو کوئی یعنی سننے کے لیے بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس قرآن کو تو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے. اب یہ آیت آسان ہے، لیکن ایک آدمی کا رخ اگر دنیا کی طرف ہوگا اور دنیا کو اس نے مدعا بنا لیا ہوگا تو قرآن پہ وہ سمجھے گے نہیں، کک سمجھ نہیں ہے. آج کے مسلمان کو دین اسلام کی کک سمجھ نہیں ہے. روایتی طور پہ ہم نے سارے کام روایتی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ روایتی ہے. کسی چیز کا ہمیں مقصد نہیں معلوم، اور اگر ہے بھی تو ہم دھوکہ دینے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے اور وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دراصل میاں بیوی ہے، آپس میں اگر اپنی مرضی سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، تو یہ اور پھر میاں بیوی جو ہے 5 وقت نماز کے عادی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں اصل بات تو رویوں کی ہے، اخلاق کی ہے. عام طور پہ یہ گھریلو ہماری جو زندگی ہے، خواہ میاں کا رویہ بیوی کے ساتھ یا بیوی کا رویہ میاں کے ساتھ، یہ تو اپنی مرضی پر، آپ کو پتہ ہے موڈ کی بات ہے، شوہر کے بھی اور بیگم کے بھی. موڈ ہوا تو اچھی طرح بولیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، نہیں ہوا تو بس کھانا خراب دونوں کا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ساری امت کا مسئلہ ہے. اور یہ گھر کی بات تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو. اصل بات کیا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار ہیں، ہماری منزل دنیا ہے. ہمارے سارے فیصلے دنیا کے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کا جو رویے ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کی زندگی میں جو بھی فیصلے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، رسول کی تقلید نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ذاتی مرضی ہے، خواہشات ہیں. بعض ایک باتوں کا ہم خیال رکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کو آپ نے ناظرہ پڑھنا اپنے لیے لازمی قرار دے دیا. عام طور پہ رویہ ہے یہ. قرآن اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، لوگ پیسے دے رہے ہیں اور ایک کاروبار بنا ہوا ہے. آپ بھی لازمی سمجھتے ہیں، یعنی سمجھے بغیر قرآن کو پڑھنا ایک رویہ ہے ہمارا. پھر یعنی روزہ ہے مثال کے طور پہ. اب ایک تو روزے کے مقصد سے ہم آگاہ نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں نہیں، روزہ تو مومنوں پر فرض ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض تھا، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. اچھا، روزہ رکھ لیا اور پھر اس میں
ایک گھونٹ پینا آپ حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس میں آپ غیبت کر رہے ہیں، اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں یہ لوگ، سرکاری لوگ جو ہیں، یہ رشوتوں کا کاروبار بند کر دیتے ہیں؟ کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ کروڑوں جو ہے، دیکھیں سرکاری ملازمین لاکھوں کی تعداد میں ہے، کوئی صوبائی، کوئی فیڈرل ہے، کوئی پروونشل وہ ہے، تو کیا اس میں ایمانداری سے سارے کام کرتے ہیں آپ؟ حرام کا لین دین بند ہو جاتا ہے، رویے صحیح ہو جاتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایک گھونٹ پانی آپ نہیں پیتے، گالیاں بک رہے ہیں، رشوتیں ہو رہی ہیں، حرام ہو رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سارا جو ہے رمضان کی، میں یعنی ہم دیکھیں یعنی جو روح ہے وہ نہیں ہے، جسم سب باقی ہے، ایک رسم ہے بس۔ رمضان میں مجال ہے کہ وہ آپ کوئی ایک گھونٹ پانی پی لیں، اگر کوئی وہ ہے، یعنی ایک گھونٹ پانی پینا یہ تو حرام آپ سمجھتے ہیں، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا جو ہے وہ آپ حلال سمجھتے ہیں، یا اسی طرح۔ اور دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک رویے کا نام ہے، اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق، اخلاق قرآن تھے۔ قرآن کو عمل میں بدلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور کی زندگی کو کتاب کی شکل میں تو وہ قرآن۔ تو دیکھیں یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن مجبوری ہے۔ یہ قرآن تو میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ تھوڑا سا سمجھیں اسے۔ یہ مضمون کافروں کے لیے نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی بات فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت ہے 60 نمبر، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس کے ہم تو متکبر بنے ہوئے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے آیت نمبر 62، ذالکم اللہ رب، بھائی سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اور ہستیوں کو کیوں معبود سمجھتے ہو؟ کیوں تم الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم کانوا بآیات اللہ یجحدون، یعنی جو الٹا پھیر دیا گیا۔ اب کون پھراتا ہے اس کی ہم بات کریں گے، لیکن جو الٹا تو کیوں پھیرا گیا اس کا رخ؟ کہ اس نے اللہ کی آیات سے دیدہ دانستہ انکار کیا، جہد۔ یہ مضمون عام طور پہ آپ دیکھیں، یہ مضمون کتابوں میں لکھا ہوگا، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ مکے کے مشرک ایسے تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ کیا ذہنیت ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ہمارے لیے، یہ آج کے مسلمان کے لیے۔ ہم لوگ بت پرست ہیں، ہم نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہ تو قرآن ہے، میں تو کوئی لفظ اپنی مرضی سے کہنے کی جسارت سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں قرآن کے مقابلے میں اپنا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کی آیت ہے، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا ہے؟ تو نفس جو ہے وہ بت ہے، ہم بت پرست ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یعنی رب کے حکم کی بجائے نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے، اور آج ہم ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص نفسانی خواہشات کا غلام ہے۔ آپ کو بڑی اپنی انا بڑی پیاری ہے۔ بیوی کو عام طور پہ بیوی کے اگر ایک ایگو ہو، انا ہو، وہ کوئی بھی شوہر کی بات کو فوراً اس کا جواب دے گی، کیونکہ اس کی ایگو ہے۔ اور اگر اس کی ذہن میں خناس ہو بیگم صاحبہ کی، تو وہ شوہر کی کوئی بھی بات یعنی برداشت نہیں کرتی، ہر بات کو اس کا الٹا مطلب لیتی ہے اور فوراً جواب دیتی ہے۔ اسی طرح
اس کا میاں ہے. دیکھیں میں کوئی خاص ٹارگٹ نہیں بنا رہا کسی کو، مرد کو یا عورت کو، یہ ہمارا قومی رویہ ہے، مرد ہو یا عورت. ہمارے جو ذہن میں خناس ہے، جو ایگو ہے ہماری، وہ تو سر چڑھ کے بول رہی ہے. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنا ایک رویہ ہے، اپنا ایک ہمارے اپنے اخلاق ہیں. جو اخلاق محمدی ہیں وہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، کلیئر بات ہے. تو بہرحال آپ سوچیں ان بات پہ. میں نے آپ کو کہا. اب دیکھیں اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں جو آج کا مضمون ہے. اس میں اللہ تعالی ہمیں دلائل دے رہے ہیں اپنے ربوبیت کے. یہ سارا مضمون ابھی چلے گا، یعنی مثال کے طور پہ بیچ بیچ میں باتیں آئیں گی، لیکن اس میں 70 نمبر آیت کا آپ لگا لیں. اس میں اللہ تعالیٰ جگہ بجگہ اپنی ربوبیت بتا رہا ہے. مثال کے طور پہ آیت نمبر 67 ہے، هو الذی خلقکم من تراب. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ، پھر تمہیں بچے کی صورت میں تمہیں نکال دیا ماں کے پیٹ سے، پھر تم اپنے ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. هو الذی یحیی ویمیت. یہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو یہ سارے مضامین جو ہیں یہ بیان ہو رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت یہ اس میں بیان کر رہا ہے. آج کا مضمون تمہیدی ہے یہ سارے مضامین کے لیے. تو یہ مضمون مطلب آپ ذہن میں رکھیں. ان آیات کا جو پس منظر ہے یا جو بیان اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے اس کے بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. مثال کے طور پہ 69 نمبر آیت، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، کس طرف یہ پھیرے جا رہے ہیں. الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، کتاب کی تکذیب کی، اور اس تعلیم کی بھی جس کو دے کر میں نے اپنے رسولوں کو بھجوایا. فسوف یعلمون. اب یہ دیکھیں اس کے بارے میں آیت تو جب وقت آئے گا تو اس کی میں بات کروں گا، لیکن یہ ہمارا حال ہے. کتاب کو ہم جھٹلا چکے ہیں، قرآن پاک کو، اور رسول کی تعلیمات کا ہمیں کوئی وہ اہمیت نہیں ہے. جو اسوہ رسول ہے اس کی ہمیں کوئی، تو اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا، آج 2022 میں پاکستان کے 4 بڑے جو ہیں ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے. ایک وزیر اعظم، صدر مملکت اور آرمی چیف، ان تینوں کی تو داڑھی مونچھ نہیں ہے. اب وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن داڑھی ان کی بھی نہیں ہے. تو یہ رسول کی تکذیب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں رسول تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. لیکن ہم تو اطاعت رسول کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بہانے اور ہیلے بہانے وہ تو ایک الگ. کوئی داڑھی چھوڑ بھی دے گا تو خشخشی داڑھی چھوڑ دے گا یا تھوڑی سی حجامت بنا لے گا، بس داڑھی اس کو کہے گا، اور اپنے آپ کو علامہ، شیخ القرآن اور مفتی اور قاضی اور کیا کیا القابات دے گے. بڑا ترم خان بنے پھرتے ہیں ایسے لوگ. حال کیا ہوگا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. یہ ہمارے لیے ہے.
ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی کہاں گئے وہ شریک جو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کہاں ہے وہ تمہارا نفس امارہ، کہاں ہے وہ تمہاری ایگو، اللہ کے سوا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا تھا تو وہ تو نفس ہے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے، آج تو پتہ چل گیا کہ طاقت تو اللہ کی ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے کافروں کو، ناشکروں کو۔ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اور متکبر کی جو صفت ہے وہ تو 100% ہم پر سیٹ آتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو آپ نظر انداز کر دیں، اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کریں۔ شیطان کو متکبر کہا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنی رائے پیش کر دی۔ ہمارے ذہن میں بھی اپنی رائے، دیکھیں ہماری ایک بات میں کہہ رہا ہوں بڑے آرام سے، نچلی سطح پہ ہو، اونچلی سطح پر ہو، جو بھی ہو، ہمارے لیے اپنی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ غریب ہو، ریڑھی والا ہو، یا جو ہے وزیر اعظم ہو آج کا، وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میرا میں یہ ہم سب ایسے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں، ہر ایک میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں تو اکثر آپ دیکھ لیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میری رائے، تو اس میں پھر جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑا رہتا ہے، گھر لڑائیوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، ہر ایک اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں متکبر کی میں بات کر رہا ہوں، فبئس مثوى المتکبرین فاصبر ان وعد اللہ حق۔ پھر اس کے بعد بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو دوبارہ بیان کیا ہے، مثال کے طور پہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بتا رہے، تو تم کتنی نشانیوں سے انکار کرو گے؟ اور کیا تمہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا فما اغنى عنہم ما کانوا یکسبون، یعنی وہ زیادہ طاقتور تھے لیکن ان کا کچھ کام نہیں آیا۔ بس ایک بہت ہی یعنی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ ہم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے میں ہیں، اکثر لوگ اس میں گر چکے ہیں، اکثر لوگ اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افلم یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ پوچھتا ہے کیا یہ لوگ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تائب ہونے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم تو تیار نہیں ہیں۔ ایک بات تو بالکل میں وضاحت سے آپ کو کہوں، یہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں، میرے سننے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے، یعنی کوئی درس جو ہے آپ دیکھ لیں جو یوٹیوب پہ ہے وہ ڈبل فگر سے آگے نہیں جاتا۔ ڈبل فگر مطلب یہ 20، ورنہ 3 2 یہ 8 ارب لوگوں کو میں یہ میرا وہ ہے، یعنی اتنے لوگ سنتے ہیں، اور سننا بھی کیا 22، اگر 22 کا وہ فگر آ گیا تو اسٹیٹس ہمیں بتاتا ہے کہ 12 لوگوں نے تو 3 سیکنڈ کے لیے سنا اور پھر آگے چل دیے، کوئی اور کلپ مزیدار دیکھ لیا اپنے لیے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔